اس لیے عبادتیں لاگو کر دیں، ورنہ نفس عبادت اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ آپ نیری عبادت اللہ کو ہم سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ عبادتوں کے ذریعے سے یہ ہمارے اندر کے جو رذائل ہیں ان کا ختم ہونا مطلوب ہے۔ اگر عبادت تو ہم کرتے ہوں لیکن اندر کے رذائل ہمارے اگر ختم نہیں ہوتے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہماری عبادتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ہمارے منہ پر مار دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے اچھی عبادت تو خود ملائکہ کرتے ہیں۔ فرشتوں سے زیادہ عمدہ عبادت کرنے والا کون ہے؟ اگر عبادت ہی کے لیے اللہ کو کوئی مخلوق پیدا کرنی تھی تو وہ تو آلریڈی ملائکہ پیدا ہو چکے تھے۔ ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ایسی عبادت کرتے ہیں کہ وہ سرے منہ انحراف کبھی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایسے ملائکہ کو جو قیام کے اندر کھڑے ہیں تو اللہ کے ہاں قیام ہی میں کھڑے ہیں، جو رکوع میں تو رکوع میں ہی ہیں، جو سجدے میں سجدے میں ہی ہیں، تو گویا کہ وہ ساری زندگی سجدے ہی کی حالت میں پڑے رہتے ہیں۔ جب اللہ کے ہاں اتنی کثرت سے ملائکہ کے سجدے پہنچ رہے ہیں تو اللہ ہمارے سجدے کا تو محتاج نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے سجدوں کی ضرورت اسی نسبت سے ہے، ان سجدوں کی وجہ سے ہمارے اندر سے کبر ٹوٹے، ہم سے حسد ختم ہو، بغض ختم ہو، غیظ و غضب ختم ہو، یہ ساری کے سارے رذائل ہماری عبادتوں کے ذریعے ختم ہو۔ گویا کہ عبادت ایک طرح سے ایسا معالجہ ہے ہمارے رذائل کو ختم کر کے، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضائل کو پہنچاتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انسان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ لاگو کی ہیں۔